بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بھائی، یہ جو کتاب ہے نصر الدین، یہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بہت سارے اس کے جو ہے اس کے یہ ہے یعنی کرامتیں ہیں اس کی. سمجھو کہ وہ جو میں کبھی یہ کتاب جس وقت میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی تو اس وقت میں وبا کا زمانہ تھا، پلیگ کا روگ تھا. تو حضرت جس وقت میں جس کی ترتیب دیتے تھے تو اس وقت میں اموات کی خبریں کم آتی تھی، لیکن جس دن حضرت بول جاتے تھے تو اموات کی خبریں بہت آتی تھی. حضرت کے ایک خلیفہ قاضی قدرت اللہ صاحب مناور میں رہتے تھے، تو حضرت کا معمول تھا کہ کتاب پڑھا کرتے تھے. ایک بار وہ نربتا کے ساحل پر ہے مناور، تو مناور میں مہاپور آیا، تو حضرت کے دو منزلی گھر تھا. حضرت پہلے منزلے میں یہ پانی آیا تو حضرت کے بیٹوں نے چاہا کہ حضرت کو محفوظ جگہ پہ لے جائے، تو حضرت نے انکار کرا کہ میں نہیں آؤں گا. جب دوسرے منزلے پہ آدھا منزلہ یہ ہوا تو ان کے بیٹے ناؤ لے کے گئے اور دیکھا کہ بھائی حضرت تو اب تو چلے گئے. تو ان کے تعجب کے بیچ میں اندر کا کمرہ سوکھا تھا اور حضرت نصر الدین پڑھتے تھے. یہ کتاب ہے. تو اس کا جو یہ کتاب ہے بہت مقبول ہے اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی ہے. اور اس کا ہم لوگ نے ہندی یہ کیا ہوا ہے کہ ہندی جو ہے لوگ یہ ہے ہندی جاننے والے وہ اس سے مستفیض ہو جائے. تو اس کا بھی اجرا کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول بسم اللہ. دیکھو ہمارے مولانا عمران صاحب نے سلوک کے بارے میں بہت سارا بتا دیا. اب میں ایک تحقیق بتاتا ہوں کہ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اصل جو ہے یعنی یہ سلوک اور طریقت کا اصل ذکر قلبی ہے. کہا کہ یہ اس لیے یہ نہیں ہوا کہ ذکر قلبی کے بارے میں لوگوں نے نہیں بتایا کیونکہ اس کی تحقیق نہیں ہوئی تو پتہ نہیں چلا کہ بھائی کون سی چیز ہے جو کہ سلوک میں کہ جو جس کو یعنی یہ کہا جائے کہ سلوک کی یعنی روح ہے، تو روح جو ہے ذکر قلبی ہے. اس سے بزرگان دین کو بڑے بڑے مدارس حاصل ہوئے اور بڑے بڑے یہ مرتبے پہ پہنچے ہوئے. اور آج ایسا ہے کہ بھائی کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ بھی یہ مرتبے پہ پہنچے، لیکن جو اصل چیز ہے اور سامنے نہیں ہونے کی بنا پر اور وہ یہ نہیں ہوتا ہے بھائی اب وہ حاصل کیسے کرے گا. تو کہا کہ یہ چیز جو ہے ذکر قلبی بہت کم کے وہاں آپ کو ملے گا. اور ذکر قلبی سے جو ہے تو نسبت حاصل ہوتی ہے. نسبت یعنی اللہ سے ایک تعلق مع اللہ ایک حاصل ہوتا ہے کہ جو یعنی ذکر قلبی سے حاصل ہوگا. تو اصل جو ہے وہ ذکر قلبی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ذکر قلبی پہ محنت کرائی. بعض نے ہے تو تصرفات سے ذکر قلبی تک پہنچایا، یعنی اپنے تصرفات سے یہ کیا، اور بعض نے محنت کرا کے تو کہا کہ اس کا رواج نکل گیا ہے. ابھی مانو کہ جو ہے تو یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر بہت سارا یہ کیا ہوا ہے. اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے جو خلفاء ہے جیسے مولانا مسیح اللہ خان صاحب ہے، جیسے مولانا وسیع اللہ خان صاحب ہے. مولانا وسیع اللہ خان صاحب کی تالیفات وسیع الامت 5 جلدوں میں، اس میں حضرت نے پورا اس کا ایک تحقیق لکھی ہوئی ہے کہ بہت سارا ایک کیا ہوا ہے. حالانکہ وہ کتاب نایاب ہو گئی، ابھی بہت سی جگہ پہ یعنی نیٹ پہ وہ کتاب مل جاتی ہے. تو کہا کہ اس میں بہت سارا حضرت نے کیا ہوا ہے کہ نسبت جو ہے نسبت کیسے حاصل کی جائے. تو کہا کہ ذکر قلبی سے حاصل کی جاتی. تو کہا کہ ذکر قلبی ایسی چیز ہے کہ جو ایک طریقت کی اصل ہے اور بہت کم کو معلوم ہے کہ بھائی یہ جو ہے ذکر قلبی کیسے ہوا. تو کہا کہ اس کو جو یہ ہے یعنی صحیح مشائخ کہ جس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اسی سے حاصل کی کرے ذکر قلبی. اور یہ ذکر قلبی حاصل ہونے کے بعد میں اس کے بڑے بڑے یعنی مدارس اور بڑے بڑے یعنی مرتبے ملتے ہیں اور آدمی ولایت کے درجے پہ پہنچتا ہے اس سے. تو کہا کہ اس سے جو ولایت ملتی ہے اس کو ولایت صغریٰ کہا گیا ہے اور نقش بندیہ میں اس کو ولایت یادداشت کہا گیا ہے. تو کہا کہ یہ چیز ملتی ہے، اس پر ہم لوگ محنت کرواتے ہیں کہ بھائی ذکر قلبی جیسے یہ کر کے ذکر قلبی دیتے ہیں. اور ذکر قلبی بہت ضروری ہے سمجھ لو. اب اس کے بارے میں کسی کو کوئی زیادہ یہ کرنا ہے تو یہ ہمارے حضرت کی کتابیں دیکھیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کی ہے، ان کے متعلق ان کے اس میں حضرت نے کھول کے لکھا ہوا ہے. اور اس کا ابھی کوئی جگہ پر رواج نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بھائی ذکر قلبی، ہاں آپ کو ذکر کے حلقے ملیں گے، 12 تسبیح کے کرنے والے ملیں گے، لیکن اس کے نہیں ملیں گے کہ جو یہ اصل ہے.
تو کہا کہ اس پہ ہم کو محنت کرنا ہے اثر، اس کو پہلے سمجھنا ہے کہ بھائی نسبت کیا ہے، سلوک کیا ہے، احسان کیا ہے، اور پھر یہ سمجھو گے تو یہ ہے۔ اس کے بعد میں جو آدمی ہے اس پر محنت کرتا ہے تو وہ فنائے قلب اور فنائے نفس پر حاصل کرتا ہے۔ اور ہمارے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کا تو معیار تھا کہ اس کو اجازت دیتے تھے کہ جو فنائے قلب اور فنائے نفس حاصل کرتا تھا، اور ان کے خلفاء بہت یہ تھے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے کہ جن سے اللہ نے بہت کام لیا اسی لائن سے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ فنائے قلب اور فنائے نفس یہ، اور یہ ذکر قلبی سے حاصل ہوتا ہے، سمجھ میں آئے؟ تو اس پہ ہم لوگ یہ کراتے ہیں۔ تو کبھی اس کے بارے میں جو کتاب ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، تو اس میں دیکھو گے کہ ابھی تو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پورا بیان کروں، مختصر یہ کرا۔ اور یہ جو ہے تو یہ آپ کو مل بھی جائیں گی یہاں، یعنی نیٹ پر بھی ہم لوگ نے رکھی ہوئی ہے کتاب، اور کچھ کتابیں پرنٹ بھی کرائی ہے وہ بھی مل جاتی۔ تو کہا کہ اس میں آپ دیکھیں اور یہ سمجھے سلوک کو اور سلوک حاصل کریں۔ دیکھو ہمارے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تھے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تھے، یہ لوگ نے پہلے سلوک طے کیا، نسبت حاصل کی، پھر اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے۔ یہاں تک کہ آزادی کی جنگ میں وہ سب صاحب نسبت تھے جو آزادی کی جنگ لڑی۔ یہاں تک کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ جو تھے یہ آزادی کے پہلے یہ ہے یعنی آزادی لڑنے والے، وہ حضرت صاحب ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے خلفاؤں میں سے تھے، یعنی ان کو نسبت حاصل تھی۔ تو یہ نسبت بہت ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھو گے کہ طالبان ہے وہ بھی صاحب نسبت ہے، اس میں دو گروپ ہے، ایک قندھاری ہے اور ایک اپنے یہ حقانی گروپ ہے۔ تو قندھاری جو ہے دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ سے منسلک ہے، اور حقانی جو ہے عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ مولانا مدنی کے خلفاؤں سے تھے۔ تو کہا کہ اس کے بعد میں جب وہ یہ جنگ کے میدان میں آئے تو انہوں نے رسیا کے ٹکڑے کر دیے، امریکہ کو ہرا دیا، یہاں تک کہ پنسیر 200 سال میں کسی نے جیتا نہیں تھا، وہ جیت کے دکھایا۔ تو کہا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ تم تعلیم ہو یا مطالعہ نسبت حاصل کرو، تو نسبت حاصل کرنا ہے، اور کیسے وہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی بتا دیں گے آپ کو کہ بھائی نسبت کس طرح سے حاصل ہوتی اور اس کے لیے کیا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو میں تو ابھی زیادہ یہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کے متعلق ہم نے کچھ کتابیں ہیں جو نیٹ پہ بھی رکھی ہوئی ہے اور کچھ پرنٹ بھی کروائی ہے کہ جس سے آپ کے سامنے اس کا یہ ہو جائے گا کہ بھائی آپ کو کیا کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ دیکھو آج ایسا ہے کہ ہمارے سامنے جمعیت علماء ہوتے ہوئے بھی ہمارا جان مال کا نقصان ہوا، یعنی مسلم پرسنل لا ہوتے ہوئے بھی ہمارے خلاف قانون نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب نسبت نہیں، نسبت تو تھی لیکن کمزور نسبت تھی، اس بنا پر یہ سب ہوا۔ تو کہا کہ نسبت کبھی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ تو نسبت کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کیسے نسبت حاصل کریں۔ بس آدمی سمجھے کہ نسبت کے متعلق کوئی مشائخ کو ڈھونڈے کہ بھائی جو ہم کو نسبت یعنی جس سے ہم کو نسبت حاصل ہو جائے، یعنی اللہ سے ایک تعلق جوڑ دے ہمارا، کہ جو تعلق کی بنا پر اللہ تمہارا یہ کرے۔ کہا کہ صاحب نسبت ہوگا تو یعنی صاحب نسبت کی یہاں کے مدرسے میں بھی ضرور پڑتی۔ عقل گوا کے مدرسے میں سے کوئی نص صاحب آئے تھے تو انہوں نے مولانا غلام صاحب کو کہا کہ دیکھو قاضی سعید الدین صاحب کہاں ہیں، ان کو لا کے آپ مدرسے میں یہ کرو۔ تو یہ نہیں تھے کہ قاضی سعید الدین صاحب، لیکن قاضی سعید الدین صاحب صاحب نسبت تھے اور کبیر نسبت تھے، تو وہاں پر کوئی صاحب نسبت نہیں تھا۔ تو حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ کا یہ کہنا تھا کہ صاحب نسبت کا مدرسے میں ہونا ضروری ہے، تو انہوں نے وہاں یہ کیا تھا۔ حضرت قاضی صاحب جو تھے رحمۃ اللہ جو تھے آخری تک وہ وہیں رہے اپنے عقل گوا کے مدرسے میں، ان کا انتقال بھی وہیں ہوا پورا۔ تو کہا کہ نسبت ہے، تو نسبت کے متعلق جو ہے تو ہم یہ لوگ یہ کریں گے نسبت ابھی کوئی کچھ یہ ہو تو بھائی کوئی مجھے بھی ایک پوچھ سکتے ہو نسبت کے بارے میں کہ بھائی نسبت کیسے حاصل کرنا کیا ہے، تو ہم لوگ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ابھی تو میں یہ بہت یہ وقت بھی ہو گیا ہے تو میں مختصر یہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا غریبنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى كما تحب وترضى بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذل الجلال والاکرام یا ذل الجلال والاکرام یا ذل الجلال ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین
یا اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ یا اللہ دارین میں ہمارے ساتھ بے انتہا کرم کا، تیرے رحم کا، تیرے فضل کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے سے ہر حال میں ہر حال میں راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے ہر حال میں راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے ہر حال میں راضی۔ یا اللہ تو ہماری کوتاہیوں پر نظر مت رکھ۔ یا اللہ تیرا فضل فرما ہمارے پاس۔ یا اللہ تو ہمارے ساتھ تیرے فضل کا، تیرے کرم کا، تیرے رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے اس مجمع میں بہت سارے پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو خیر عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ یا اللہ بہت سے مقروض ہیں، یا اللہ ان کے قرض ادا ہونے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ بہت سے بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ بہت سے ایسے ہیں اپنے یعنی پریشانیوں میں ہمارے پاس میں آ کے بیٹھے ہوئے، یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو خیر عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ یا اللہ ان کے لیے خیر عافیت والے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ان کے لیے خیر عافیت والے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ان کے لیے خیر عافیت والے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ یہ جو مجمع آیا ہوا ہے، یا اللہ تیری نسبت پر آیا ہوا ہے، یا اللہ تو یا اللہ اس مجمع میں جو جس لائن سے پریشان ہے، یا اللہ اس کی پریشانی کو تو خیر عافیت سے دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے، یا اللہ ان کے گھر میں جو کوئی بیمار ہے، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری ہر طرح سے بھرپور مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری ہر طرح سے بھرپور مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہماری ہر جائز حاجت کو خیر عافیت کے ساتھ پوری فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو یا اللہ کافی یا اللہ ظالموں کے ظلم سے، یا اللہ جابروں کے جبر سے، یا اللہ فتنینوں کے فتنے سے، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پر فتن دور ہے، یا اللہ فتنے اوپر کے سامنے آ جاتے ہیں، یا اللہ تو ہماری ہر فتنے سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری ہر فتنے سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تو ہم کو یا اللہ صحیح تیرا تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری نسبت عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری نسبت سے تو ہم کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ تیرا تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرا تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہم کو تیرا تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ فرما دے۔ یا اللہ حضور کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے لیے اتباع کا ذریعہ بن جاوے، یا اللہ ان کی عظمت اور یہ محبت اور یہ یا اللہ ان کی اتباع کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کامل مکمل مقبول اتباع نصیب فرما دے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ جو دعائیں مانگی ہے اللہ اس میں سے ہمارا حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری ہر طرح سے بھرپور مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری بھرپور مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ اس جو مدارس میں گئے ہیں، یا اللہ اس کو تو ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ یہاں سے تو یا بڑے یا اللہ صاحب نسبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ یہاں بڑے صاحب نسبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ صاحب نسبت کو پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس مدرسے کو تو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کے جو اساتذہ ہے اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ یہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ جو مجمع آیا یہ پورے مجمع کو تو خیر عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ یا اللہ پورے مجمع کو تو خیر عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ یا اللہ پورے مجمع کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان سے راضی ہو جا، پورے مجمع سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے لیے خیر عافیت والے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ان کے ساتھ تیرا فضل کا معاملہ فرما دے، تیرا کرم کا معاملہ فرما دے، تیرا رحم والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ تو اس مجمع کو یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ اس مجمع کو تو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم نے ہماری حیثیت کے مطابق مانگا ہے، یا اللہ تو تیری شائن احسان عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی خیر عافیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ اس دعا کو محض تیرے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ اللہم انا اسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعجب منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔